یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا گزرے گا؟ تفصیل سے جانیں شامی روحانی ٹی وی کے ذریعے۔ برج حمل، ہفتے کے آغاز سے آخر تک چاند اب کی رقم کے چوتھے، پانچویں اور چھٹے گھر میں منتقل ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب آپ کی صحت معمول سے زیادہ مضبوط ہوگی اور آپ مختلف قسم کے امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ جسمانی بیماریاں، اس ہفتے پانچویں گھر کے 11ویں گھر میں چاند کی مکمل نظر آنے کی وجہ سے اپنا چاہتے ہوئے بھی جنس مخالف سے تعلق رکھنے والے شخص کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اپنی کافی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو بعد میں کچھ پریشانی کا باعث بنے گا، لہذا دوسروں پر پیسہ خرچ کرتے وقت یہ آپ کے لیے سمجھداری سے کام لینے کا ایک منافع بخش موقع ہوگا۔ خاندانی زندگی میں سازگار نتائج آنے کے امکانات ہیں اور اولاد کی پیدائش کا امکان ہے۔ اس سے خاندان میں خوشحالی آئے گی اور باہمی خوشی ہوگی۔ زحل اس ہفتے آپ کی رقم سے آپ کے کرما 10ویں گھر میں منتقل ہو جائے گا، جو آپ کو تنخواہ میں اضافے کے بارے میں خوشگوار خبریں لائے گا۔ اس بات کا امکان ہے کہ آپ اسے اپنے سینئر عہدیداروں سے سن سکتے ہیں اور آپ کو ترقیاں بھی مل سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر ساتھی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور آپ سے تحریک لیں گے۔ اس ہفتے طلباء کو دوسروں کی طرف سے مسلسل تنقید کی وجہ سے اپنی صلاحیتوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے۔ ذہن میں بلاوجہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کسی پروفیشنل کورس میں داخلہ لیں اور اپنی بہترین کارکردگی پیش کریں۔ اس لیے ایسی احمقانہ باتوں سے خود کو پریشان نہ کریں اور صرف پڑھائی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کریں۔ اگر آپ میش اور میش کے درمیان طویل مدتی تعلقات چاہتے ہیں تو آپ کو ہر بار کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی، یہ دیکھتے ہوئے کہ اب دونوں کو کبھی کبھار اچھی لڑائی پسند ہوتی ہے اور آپ کسی اور کو پہنے بغیر ایک بار کے لیے ایک دوسرے میں اس آؤٹ لیٹ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اعتدال پسندی میں ایک اچھا سیٹ اپ ہے۔ آپ کو برطرف کرنے کے لیے اب دونوں کو ایک خاص مقدار میں مقابلے کی ضرورت ہے، تاہم آپ میں سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے میں اچھا نہیں ہے، اس لیے بہت محتاط رہیں کہ آپ اس لمحے کی گرمی میں کتنا اونچا داؤ پر لگاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہیں۔ ایسی چیز جس میں آپ میں سے کوئی بھی واقعی اچھا نہیں ہے۔ آپ کو طویل مدتی میں طاقت کے اشتراک کے نظام کی ضرورت ہے، جہاں آپ ہر ایک زندگی کے مختلف شعبوں میں فیصلوں اور انتخاب کے ذمہ دار ہوں، اور یہ اصول ہے کہ دوسرے لوگوں کے ڈومین میں مداخلت نہ کریں۔ آپ کا رشتہ اس کے بغیر ایک بڑی طاقت کی جدوجہد بن جائے گا، جو کہ واضح طور پر ناکارہ ہے۔ اگرچہ آسمان کی حد ہے، اگر آپ اپنی توانائی کو ایک جوڑے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرتے وقت ایک بہت ہی طاقتور میچ۔ آپ کی کمزوریاں، خاص طور پر آپ کے کنٹرول کے مسائل، بے صبری، خطرہ مول لینے میں راحت، مشورہ لینے میں ناکامی اور عملیت کی کمی بھی دوسری طرف بڑھ جاتی ہے۔ بحران کی کافی حد تک معمول کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اسے منفی چیز کے طور پر نہیں دیکھ سکتا، چونکہ ان کے پاس ابھی زیادہ اہم اسباق باقی ہیں۔ اس لیے میش کے لیے جنسی زندگی پہلے نہیں آتی، اور یہ باہمی بے حسی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس حقیقت کا ہے کہ اعلیٰ سماجی سرگرمیوں کے حالات میں قربت کے لیے عملی طور پر کوئی وقت نہیں ہے۔ تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی پیار نہیں ہے، اور یہ انہیں ایک دوسرے کے کامیاب عاشق بننے سے نہیں روکتا۔ ایک ساتھی کو محسوس کرنے اور اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی خواہش بستر میں میش اور میش کی اعلیٰ ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ ان کی فطرت کا جذبہ اور کشادگی انہیں ایک ایسی مباشرت زندگی فراہم کرتی ہے جو دلچسپ اور لچکدار ہو۔ اگر شراکت داروں میں سے کوئی کمبل کو اوپر کھینچنا شروع کر دے تو پریشانی ہو سکتی ہے، جیسا کہ اصولی طور پر دوسری رقم کے ارکان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میش کا آدمی اپنی بیوی سے تعریف اور اپنی مردانہ مہارت کی تعریف چاہتا ہے، اور اگر کوئی عورت اس معاملے میں عقلمندی کا مظاہرہ کرتی ہے اور اس کھیل کے ایک پہلو کے طور پر تسلیم کرتی ہے جنسی مساوات میں، تو اس کا مکمل شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ضدی لوگ بھی بستر میں متبادل قیادت سے اتفاق کرتے ہوئے سمجھوتا پا سکتے ہیں۔ وسائل اور معاف کرنے کی صلاحیت تجربات پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ غیر جانبدار شراکت داروں کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی اضافی وجوہات اولاد کی پیدائش اور مزید علاج ہیں۔ شادی میں میش کے ساتھ مضبوط مطابقت کے باوجود خوشی اور امن ان کے تعلقات میں صرف خواب ہیں۔ بچوں کی پرورش کے حوالے سے منصوبوں اور نقطہ نظر کی مماثلت شور مچانے والے اسکینڈلوں میں بدل سکتی ہے۔ ویسے قریبی رشتہ دار، چونکہ وہ کبھی کبھی ان کے درمیان کشیدگی کا سامنا کرتے ہیں، واضح طور پر ان کے اتحاد سے مطمئن نہیں ہے، اور وہ ایک ہی وقت میں حسد کرتے ہیں،
ان کے درمیان جلنے والے جذبے اکثر انتہائی سنسنی خیز محبت کے سلسلے کی نسبت زیادہ روشن ہوتے ہیں۔ برج سور، آپ کی رقم کے تیسرے گھر میں چاند کے سازگار مقام کی وجہ سے آپ کی ذہنی حالت اس ہفتے کے آغاز میں کافی بہتر رہے گی۔ اس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے تناؤ سے بچا سکیں گے۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی کے دوران آپ کو معمولی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ زہرہ اس ہفتے آپ کے 7ویں گھر میں ہوگی، جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھی پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے ان کے ساتھ خوبصورت سفر پر جانے کا منصوبہ بنانا ممکن ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی تنخواہ بھی بڑھ جائے گی۔ آپ اس خوشی کو اپنے پیاروں کے ساتھ بانٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تاہم زیادہ پیسہ خرچ کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ہفتے کے وسط میں چوتھے گھر میں چاند کی حرکت کی وجہ سے آپ اپنی تجاویز اور اپنا نقطہ نظر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں پر مسلط کرتے نظر آئیں گے۔ تاہم آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ نہ صرف آپ کی تصویر کے لیے خاص طور پر فائدہ مند ثابت ہوگا، بلکہ آپ دوسروں کو بھی ناراض کر کے اپنے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنے فارغ وقت میں اپنے موبائل پر ویب سیریز دیکھ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے سینئر ایگزیکٹوز آپ کو پسند نہ کریں۔ اس سے ان کے سامنے آپ کی تصویر بھی متاثر ہوگی۔ اس ہفتے بہت سے طلباء کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن وہ تمام چیلنجز کا سامنا کر کے ہی کامیاب ہو سکیں گے۔ تاہم وہ اسی میں کامیاب ہوں گے کیونکہ وقت انتہائی سازگار ہونے والا ہے۔ ٹرسٹ مین ایریز عورت کی مطابقت اس صورت میں ممکن ہے جب دونوں رقم ایک دوسرے سے گہری محبت رکھتے ہوں۔ پہلی رقم کے نمائندے خطرات مول لینے سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اپنے اہداف کے حصول میں جارحانہ ہوتے ہیں، جس سے ورشب کے تمام نقطہ نظر کو ٹھیس پہنچتی۔ اس نے صرف سوچا کہ یہ اتنا بکھرا ہوا اور جذباتی کیوں ہے، اور کیا یہ ممکن ہے کہ اب جو چاہتے ہو اسے حاصل کر کے پرسکون سر رکھیں۔ ایک ہی وقت میں میش ورشب کی جہت اور سست روی سے ناراض ہے، جسے وہ تھکاوٹ کے طور پر غلط بیان کرتا ہے۔ ایسی صورت میں آگ کی علامت بور ہو جاتی ہے اور ساتھی میں دلچسپی کھو دیتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ برش کے بارے میں میش کی رائے بدل جائے اگر وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ ورشب کی طرف سے حمایت اور دیکھ بھال کرتا ہے۔ ایسا جوڑا اپنے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح طور پر پہچان کر اور ان پر عمل درآمد کر کے تصادم کو کم کرنے، تنازعات کے حالات کی تعداد کو کم کرنے اور باہمی افہام و تفہیم کو بڑھانے کے قابل ہوگا۔ بصورت دیگر ایک جیسے مسائل پر مختلف نقطہ نظر، نیز مفادات اور معیار زندگی میں تفاوت، نشانیوں اور آخر کار ان کی علیحدگی کے درمیان خلیج کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ ورشب ایک زمینی نشان ہے، جبکہ میش آگ کی علامت ہے۔ ورشب کو تحفظ اور استحکام کی ضرورت ہے، جبکہ میش اپنی قسمت پر قابو رکھنا چاہتی ہے۔ ورشب بعض اوقات ملکیت کا حامل ہو سکتا ہے، جسے الگ میش برداشت نہیں کرے گا۔ ورشب اتنا ہی ہماگیر اور آزادی کو قبول کرنے والا ہوگا جتنا کہ میش کی ضرورت ہوتی ہے، اگر میش ورشب کو قائل کر سکے کہ رشتہ محفوظ ہے اور میش کہیں نہیں جا رہی۔ مثبت نتائج، جبکہ نڈر میش ایک ایک کر کے شاندار خیالات پیدا کرتی ہے، لیکن طوطے کا طواف بڑی محنت اور احتیاط کے ساتھ انہیں وجود میں لاتا ہے۔ اس تعلق کے منفی پہلوؤں میں برج کی سستی کے ساتھ میش کی مایوسی اور آگ کے نشان کے جلدی فیصلوں پر دوسرا اعتراض شامل ہے۔ اگر وہ ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کرنا سیکھ سکتے ہیں تو مشترکہ وجہ انہیں زبردست مالی انعامات پیش کر سکتی ہے۔ باہمی فائدہ مند تعلقات کا راز باہمی صبر ہے۔ ورشب پرسکون اور عقلمند علامت، میش کا ایک اچھا دوست اور مشیر ہو سکتا ہے جب آگ کا نشان بہت جذباتی ہوتا ہے اور اس وجہ سے مناسب فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ اس غلطی کو کرتے ہوئے ورشب جلدی سے صحیح فیصلہ پاتا ہے۔ متوازن اور معقول، ورشب اس طرح کے رشتے میں زندگی بچانے والا ہے اور میش ہمیشہ اس کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتی ہے، بطور معاونت لینا۔ تاہم اگر فریقین اس معاہدے پر رضامندی ظاہر کرتے ہیں تو یہ اتحاد طویل عرصے تک قائم رہے گا۔ برج جوزہ، اس ہفتے آپ کی صحت عام طور پر اچھی رہے گی، کیونکہ سورج اور دیگر خوش قسمت سیارے آپ کی صحت کو فروغ دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دائمی عوارض سے بھی نجات دلائیں گے۔ اس لیے اس ہفتے آپ کا دماغ خوش اور پرسکون رہے گا۔ پیسے کے دوسرے گھر میں چاند کی جگہ بھی آپ کو اہم مالی فائدہ دے گی۔ مزید برآں آپ ہفتے کے آخری حصے کے دوران ایک نیا گھر کار خریدنے کا منصوبہ بنا سکتے ہیں،
جب چاند آپ کی رقم سے چوتھے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کی وجہ سے آپ کو اس ہفتے کچھ تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہذا فیملی لائف میں امن برقرار رکھنے کے لیے گھر کے بڑوں سے بات کرتے ہوئے ہر مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وقت آپ کے کیریئر میں پیش رفت لائے گا، لیکن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ صبر نہ چھوڑیں یا جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ کامیابی کو اپنے سر پر چڑھنے نہ دیں۔ اس ہفتے اس رقم کے زیادہ تر طلباء کو کم محنت میں بھی کامیابی ملے گی اور معاشرے میں ان کا چرچا ہوگا، کیونکہ عطارد، زہرہ اور سورج چھٹے گھر میں جمع ہوں گے اور اس سے طلباء کے جذبے کو تقویت ملے گی۔ اس سے وہ پہلے سے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ لڑکا اور لڑکی دونوں کے لیے رقم کا نشان متھن ہے۔ دونوں میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور اس لیے اسے ایک اچھا امتزاج سمجھا جاتا ہے۔ دونوں کی زندگی کی طرف یکساں نقطہ نظر ہوگا اور ایک دوسرے کے لیے ابدی محبت کا تجربہ کریں گے۔ دونوں اپنے پارٹنر کو ورسٹائل، دلکش، متحرک اور دوسرے کے لیے لامتناہی محبت رکھنے والے پائیں گے۔ دونوں آزاد ہوں گے، اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں گے اور ایک دوسرے کی صحبت سے کبھی بور نہیں ہوں گے۔ دونوں ایک ہی مقاصد کے لیے کام کریں گے۔ مجموعی طور پر اسے ویدک علم نجوم میں ایک بہترین علامتی مماثلت کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ ورشب جیمنی کے رشتے میں محبت کرنے والوں کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے کہ اب دونوں ایک کے طور پر مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ عاشق اب کے ارد گرد ہونے والی چیزوں کے بارے میں اکثر دوسرے خیالات رکھتا ہے۔ در حقیقت اب کو عاشق سے متعلق مشکل وقت درپیش ہے، کیونکہ اس کے پاس دو ذہن ہیں۔ مزید برآں وہ لوگ جو پریمی کے لیے کامیابی سے بھروسہ اور قربت فراہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تعلقات کی دوہری نوعیت کی وجہ سے ناکافی ہوگا۔ ایک ورشب اور جیمنی مقامی مطابقت ایک رومانوی تعلقات کے سب سے زیادہ متحرک پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ یہ سچ ہے کہ آپ کو اپنے پریمی جیمنی کے ساتھ ملنا آسان ہے۔ مزید برآں ورشب اور جیمنی مطابقت دونوں کو ایک دوسرے سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب دونوں کے طویل مدتی تعلقات کے لیے آپ کو پہلے ایک دوسرے کو سمجھنا سیکھنا چاہیے۔ جیمنی اور ورشب کی محبت میں کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہے، خاص طور پر شروع میں۔ وہ پہلی نظر میں محبت میں پڑنے اور اپنے جذبات کی دنیا میں سب سے پہلے ڈوبنے کے قابل ہیں۔ ورشب پارٹنر کی کشادگی اور جذباتیت سے خوش ہوگا، جس سے وہ توانائی اور طاقت حاصل کرے گا۔ جیمنی ورشب کی اندرونی طاقت کو محسوس کرتا ہے اور سرپرست اور محافظ کی تلاش میں اس کی طرف راغب ہوتا ہے۔ ان کے کینڈی گلدستے کا مرحلہ جوش اور جسمانی رغبت سے بھرا ہوا ہے۔ اس طرح وہ پارٹنر کی تفاوت کو پرکشش پاتے ہیں۔ اس جوڑے میں ٹورس زیادہ سنجیدہ پارٹنر ہے۔ وہ ایک قدرتی رہنما ہے۔ رشتوں میں برج کے ساتھ جیمنی کی مطابقت لاک اسٹپ میں بڑھتی ہے۔ ایک مرد ذمہ دار اور مستحکم ورشب ہے اور عورت ہلکا اور بدلنے والا جیمنی ہے۔ زمین کے نشان کی دیکھ بھال اور حفاظت ایک غیر ارادی ساتھی کرے گا، جو اسے ذہن کو سکھائے گا اور کبھی کبھار اسے زمین پر نیچے کر دے گا۔ یہ تعلقات والدین اور ایک متشدد نوجوان کے درمیان تعامل سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں، جنہیں خود کو شنک سے بھرنے سے بچنے کے لیے روکا جانا چاہیے۔ اور اگر جمنائے تعاون کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ خوشی سے یہ کردار ادا کریں گے۔ اگر ان میں ہمدردی کا فقدان ہے تو دوسرے شخص کے ہوائی نشان پر ان کے کنٹرول کو ظلم سے تعبیر کیا جائے گا اور وہ ایک غیر جانبدار تتلی کی طرح منتشر ہو جائے گا۔ برج سرطان اس ہفتے آپ اپنی ہی رقم کے نشان میں آپ کے پہلے گھر میں چاند کی پوزیشن کے نتیجے میں اپنی صحت میں بہت زیادہ اہم اور مثبت بہتری دیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ اس وقت صرف چند کوششوں سے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اور آپ کی ذہنی اور جسمانی خودی بھی بہتر ہوگی۔ اس ہفتے خاص طور پر آپ کو کسی بھی قسم کی طویل مدتی سرمایہ کاری کرنے سے گریز کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جائیں اور کچھ خوشگوار لمحات گزاریں، کیونکہ اس سے آپ کو اپنی سوچنے کی صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سکون حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے چوتھے گھر میں مارگی زحل کی 10ویں نظر کی بدولت اپنی خاندانی زندگی میں ہر طرح کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ خاندان کے افراد کے درمیان بہتر افہام و تفہیم کے حالات ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے خاندان کی خواتین کی گھریلو سرگرمیوں میں مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کو اپنی پروموشن کے سلسلے میں کئی مواقع ملیں گے۔
ताहम हर मौके पर सोच समझ कर फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप अपने जज्बाती इश्तियाल की वजह से इतना मुनाफा न कमाएं जितना आपके हकदार हैं। जो तलबा अपनी जिंदगी के अज़ाइम के बारे में मुकम्मल तौर पर यकीन रखते हैं, उन्हें अपने काम पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि सूरज और अताद इस वक्त आपकी तालीम के 5वीं घर में जमा है, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी अना के तसल्लुत से बचाने के लिए सख्त जिदोजहद करनी पड़ेगी। मजीद बरा आप अपने माहिरीन तालीम में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपने वालिदैन और असातिज़ा से तारीफ हासिल कर सकेंगे। अगर आप कैंसर और कैंसर के दरमियान एक मजबूत शराकत दारी चाहते हैं, तो आपको तकरीबन यकीनी तौर पर मुस्तकिल बुनियादों पर एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होगी। ये देखते हुए कि अब दोनों मौके पर अच्छी लड़ाई से लुत्फ अंदोज होते हैं और किसी और को पहनाए बगैर एक दूसरे में एक आउटलेट तलाश कर सकते हैं, ये एतदाल में एक माकूल इंतज़ाम है। आप दोनों को हौसला अफजाई रखने के लिए किसी हद तक मुकाबले की ज़रूरत होती है, ताहम अब दोनों में से कोई भी पीछे हटने में अच्छा नहीं है, लिहाजा दाव को बढ़ाने में इंतहाई एहतियात बरतें। और आप जो कुछ कहते हैं इस वक्त की गर्मी में ऐसी चीज जिसमें आप में से कोई भी खास तौर पर माहिर नहीं है। आपको एक तवील मुद्दती पावर शेयरिंग सिस्टम की ज़रूरत है, जिसमें आप हर एक जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में अपने अपने फैसलों और इंतखाब के लिए जवाबदेह हों और दूसरे लोगों के डवमेंट्स में मुदाखलत न करने की पॉलिसी रखते हों। इसके बगैर आपका रिश्ता बड़े पैमाने पर ताकत की कशमकश में बदल जाएगा, जो जाहिर है कि गैर मुअस्सर है, अगरचे आसमान की हद है। अगर आप अपनी तवानाई को एक जोड़े के तौर पर और एक टीम के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं, तो कैंसर एक इंतहाई ताकतवर मैच है। दूसरी तरफ आपकी कमजोरियां, खास तौर पर आपका कंट्रोल की कमी, बेसब्री, खतरा मोल लेने में सुकून, मशवरा कबूल करने में नाकामी और अमलियत की कमी और बढ़ जाती है। अगरचे निस्बतन मामूल के बहरान की पेशीनगोई की जा सकती है, लेकिन आप में से कोई भी उसे बुरी चीज के तौर पर नहीं देख सकता, और ये बाहमी बेहिस्सी का मामला नहीं है। ये हकीकत है कि शदीद समाजी सरगर्मियों के वक्त कुर्बत के लिए अमली तौर पर कोई वक्त नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें एक दूसरे से प्यार की कमी है, और न ही ये उन्हें कामयाब मोहब्बत करने वाले बनने से रोकता है। साथी की मौजूदगी को महसूस करने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करने की ख्वाहिश कैंसर और बिस्तर में इसकी आला हम आहंगी के बारे में बहुत कुछ बताती है। उनका जज्बा और कुशादगी उन्हें एक ऐसी मुबाशरत जिंदगी से नवाजती है जो दिलचस्प और मुवाफिकत पजीर होती है। जिंदगी का ये पहलू मिजाज की मुमासलत से तकरीबन कामिल होता है। अगर शराकत दारों में से कोई कंबल खींचना शुरू कर देता है तो परेशानी पैदा हो सकती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ये रकम के दूसरे अरकान के साथ होता है। सरतान मर्द अपनी बीवी से तारीफ और अपनी मर्दाना सलाहियत की पहचान चाहता है, और अगर कोई औरत इस सिलसिले में अक्लमंदी का मुजाहरा करती है और इस खेल के लाजमी जुज़्व के तौर पर तस्लीम कर लेती है जिनसी बराबरी में, तो उसे पूरी तरह से अजर मिलेगा। जिद्दी अफराद भी बिस्तर पर मुतबादिल क़ियादत से इत्तेफाक करते हुए किसी मुआहदे तक पहुंच सकते हैं। बुर्ज असद, अगर आप किसी ठंडी जगह पर रहते हैं तो आपको अपने खाने में वो अशिया शामिल करनी चाहिए जो आपके जिस्म को बर्दाश्त करने में मदद दे सकें। इसके अलावा आप खुश्क मेवाजात भी खा सकते हैं। मजीद बरा ऐसी जगहों से दूर रहें जहां बहुत ज्यादा गर्द गुबार हो, और सिर्फ घर का पक्का हुआ खाना खाएं, क्योंकि बसूरत दीगर छठे घर में चांद की मुकम्मल नजर आपके जिस्मानी मसाइल को मजीद खराब कर सकती है। आप इस हफ्ते मालियाती जिंदगी में खुशकिस्मत रहेंगे, लेकिन अगर आप इस दौरान कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं तो पहले हकायक का जायजा लें और उसके बाद ही सरमायाकारी करें। दूसरी सूरत में 12वें घर में चांद लगने की वजह से आपका पैसा फंस सकता है। इस हफ्ते आपको खानदान में किसी किस्म की बहस में पड़ने से गुरेज करना पड़ेगा। इस दौरान दूसरे घर में चांद की मौजूदगी के नतीजे में आपकी तकरीर मुतासिर होगी, लिहाजा दूसरों की नज़रों में अपनी साख को दागदार करने से बचने के लिए हर कीमत पर बहस करने से गुरेज करें। इस सूरत हाल में किसी भी तनाज़ा को बातचीत के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करना बेहतर होगा। ये मुतवक्के है कि इस हफ्ते दुश्मन के ज़ेर इक़्तिदार छठे घर में ज़ोहल का रेट्रोग्रेड आपके साथी कारकुनों को आपकी कोशिशों और पेशरफ्त के मुशाहदात के नतीजे में अब से रश्क करेगा। इसकी वजह से आपको उनकी हिमायत हासिल करने में परेशानी हो सकती है। इस हफ्ते आपको शुरू में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस मुद्दत के वस्त के बाद आप हर मौजू में कामयाब होंगे। इस सिलसिले में
آپ انٹرنیٹ کی مدد سے مضامین کو سمجھنے اور اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہترین علامتی مجموعہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں بہت سی چیزیں مشترک ہوں گی اور دونوں ایک دوسرے کی صحبت سے لطف اندوز ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، پیار کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے ہوں گے۔ وہ ایک دوسرے کے جذبات اور مزاج کو سمجھ سکیں گے۔ وہ ایک ساتھ مل کر ایک بہترین جوڑی بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کریں گے۔ یہ نشانی امتزاج ایک پرجوش اور دیرپا تعلق کی نشاندہی کرتا ہے۔ لیو اور میش میں اعلیٰ درجے کی مطابقت ہے، وہ بہت زیادہ اشتراک کرتے ہیں اور وہ مل کر سمندروں میں تیر سکتے ہیں اور پہاڑوں کو موڑ سکتے ہیں۔ سچ ہے، دونوں نشانیاں فطری رہنما ہیں اور تنازعات کے وقت وہ جارحانہ ہو سکتے ہیں۔ یہ خاص طور پر کاروباری دنیا میں سچ ہے۔ تاہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی لڑائی کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی قدر کو ایک مضبوط حلیف کے طور پر پہچان لیتے ہیں اور اس طرح ایک ہی طرف کھینچنے والے ہم خیال لوگ بن جاتے ہیں۔ لیو ان کی جوڑی میں دانشمند استاد ہے جبکہ لاپرواہ میش اپرینٹس ہے۔ مؤخر الذکر اکثر مشورہ مدد کے لیے سینئر پارٹنر سے رجوع کر سکتا ہے جسے سینئر کامریڈ بخوشی فراہم کرے گا۔ کسی بھی شعبے میں ان کا رشتہ پرجوش اور دلکش ہوگا۔ آگ کے نشانات کا اتحاد آتش فشاں سے ملتا جلتا ہے کیونکہ یہ تیز، گرم اور غیر متوقع ہے۔ ان کی بات چیت میکسیکن ٹیلی ویژن سیریز کے پلاٹ کی آئینہ دار ہے۔ وہ محبت میں ہیں، دوست ہیں اور متحرک جذباتی ماحول میں کام کرتے ہیں۔ انہیں صرف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علم نجوم کے مطابق میش کے ساتھ لیو کی مطابقت ان کو دلچسپ اور طویل تعلقات کا وعدہ کرتی ہے جو سنجیدہ جذبات اور دلچسپ واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھار براہ راست مریخ کا وارڈ لیو پر بہت سخت ہو سکتا ہے، اس کے غرور کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سن وارڈز کسی ساتھی کی ہر جگہ پہلے ہونے کی خواہش سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ اس طرح تعلقات میں دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت سے بچنا سیکھنا چاہیے، تب ہی دونوں فریقوں کو فائدہ ہوگا۔ برج سنبلہ، کچھ واقعات اس ہفتے آپ کی ذاتی زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کیونکہ سورج آپ کی رقم کے تیسرے گھر میں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کی ذہنی حالت قدرے گرے گی جس سے آپ کے لیے اہداف کے تعین اور حصول پر توجہ مرکوز کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو جلد ہی اس میں بہتری لانے کی ضرورت ہوگی ورنہ اس کا منفی اثر آپ کی بگڑتی صحت کی بنیادی وجہ بن سکتا ہے۔ اس لیے آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنے ارد گرد کسی مہذب اور پڑھے لکھے سے بات کریں کیونکہ ان کے الہی اقوال آپ کو مطمئن کریں گے اور آپ کو کافی طاقت دیں گے۔ اس ہفتے کے شروع میں آپ کے مالی حالات بہتر ہوں گے جبکہ چاند 11ویں گھر میں ہے۔ آپ کو گھریلو ضروریات کی خریداری کرنا نسبتاً آسان لگے گا۔ اس کی وجہ سے آپ کے گھر والے آپ سے خوش رہیں گے، ساتھ ہی آپ کو بہتر کام کرنے کے لیے مطلوبہ حوصلہ بھی ملے گا۔ دوسری جانب مرکزی حصے میں 12ویں گھر میں چاند کی آمد کی وجہ سے آپ فلاحی کاموں میں زیادہ مشغول رہیں گے جس کی وجہ سے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ مذہبی پروگرام منعقد کرنے کا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے ساتھ ساتھ خاندان کے افراد کو بھی اندرونی سکون حاصل ہوگا اور ذہن میں مثبت خیالات پیدا ہوں گے۔ اس نشانی کے خود ساختہ تاجر اس ہفتے زیادہ کامیابی حاصل کریں گے۔ اس سے آپ کو معاشرے میں شہرت اور خاندان میں عزت ملے گی، نیز اس سے انہیں بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کی ترغیب دینے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ زحل کا رجت اس ہفتے تعلیم کے 5ویں گھر میں سرگرم رہے گا۔ طلبہ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ ایسی صورتحال میں ہفتے کے آخر تک اپنے اسکول کے تمام کام کو ملتوی کرنا اچھا خیال نہیں ہے کیونکہ ایک ہفتہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو جاتا ہے جس کے بعد وقت کی کمی کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ابھی سستی کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور بقیہ کاموں کو جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ علم نجوم کی دنیا میں کنیا اور کنیا کی مطابقت بتاتی ہے کہ عطاد کے حقیقی اور قابل احترام مضامین ایک دوسرے کے لیے ایک طاقتور سہارے اور ٹھوس تحفظ کا کام کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کی آئینہ دار تصاویر ہیں، پھر بھی ان کے اختلافات ان کی منفرد تعلیم اور ذائچہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ابتدائی طور پر لوگ پارٹنر کی سازگار ملتی جلتی خصوصیات پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ اگر ایک ٹینڈم ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل ہے تو نجومی جڑواں انہیں آسمان سے ایک جیسا پیغام معلوم ہو سکتا ہے۔ تاہم اپنے سمیت ہر ایک اور ہر چیز پر تنقید کرنے کے ان کے فطری رجحان کو دیکھتے ہوئے وہ آخر کار اپنے ساتھی میں بھی ناگوار خصوصیات دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کنیا اور کنیا کی مطابقت معقول حد تک مضبوط رہتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں
اور جو اچھا کام کرتا ہے اسے توڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ دوسرے کے معاشرے میں آرام سے رہتے ہیں، وہ دونوں پرسکون اور سمجھدار ہوتے ہیں، عقلی حکمت عملی کے مالک ہوتے ہیں، سوچ عملیت اور قابل رشک محنت۔ کنیا اور کنیا کی مطابقت کے ذائچہ کے ذریعہ پیش گوئی کی گئی زیادہ کامیاب شراکت میں وہ جوڑے شامل ہوتے ہیں جو آتو جوان ہوتے ہیں اور اس لیے جلد موافقت کرتے ہیں۔ آئین میں عمر کا کافی فرق ہوتا ہے، ایسی صورت میں زمینی عنصر کا بوڑھا زیادہ تجربہ کار نمائندہ ان کی شادی کی قیادت کرے گا۔ کامیاب مطابقت کام پر کنیا اور کنیا کے درمیان مطابقت مثبت نتائج فراہم کرتی ہے۔ ان کی تعریف استقامت اور اچھی منصوبہ بندی کی صلاحیت سے ہوتی ہے۔ اگر مرکری کا ایک نمائندہ کامیابی حاصل کرتا ہے تو عطارد کے دو نمائندے آسانی سے اپنے انعامات کو دگنا کر سکتے ہیں۔ کسی دوسرے ذہن کو ہدایت دینے کے ان کے رجحان کی وجہ سے پیدا ہونے والے ممکنہ تنازعات سے بچنے کے لیے انہیں پہلے اس بات پر متفق ہونا چاہیے کہ ان کی ٹیم کی قیادت کون کرے گا۔ دوستی میں کنیا اور کنیا کی مطابقت کافی زیادہ ہوتی ہے، دونوں خواتین اور مرد کے فرق اور ہم جنس کے امتزاج میں۔ یہ نشان اس لحاظ سے منفرد ہے کہ یہ میدان سے قطع نظر پارٹنر کے لیے بڑی حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ وہ سرپرستی، تشویش اور اپنے پیارے کی فلاح و بہبود کے لیے حقیقی تشویش ظاہر کرے گا، جن کے ساتھ ناقص کنیا کی سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ اس کے دوستوں کے حلقے تک رسائی حاصل کرنے کے قابل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی روح کو ذخیرہ کرنے کے قابل تھے اور وہ واقعی آپ کی تعریف کرتی ہے۔ دوستی میں زمینی عنصر کا نشان انتہائی وفادار ہے، ہمیشہ بچاؤ کے لیے آتا ہے اور کندھا فراہم کرے گا۔ یہ تعلقات زندگی بھر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ممکنہ طور پر کنبہ کے ممبروں کے ساتھ رابطے میں ترقی کرتے ہیں۔ برج میزان، آپ اس ہفتے اچھی طرح سمجھ سکیں گے کہ اگر آپ یوگا کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے تو آپ کی صحت کے بہت سے مسائل دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ہفتہ صحت کے لحاظ سے آپ کو عکاسی کرنے اور خود کو حاصل کرنے کے بہت سے مواقع فراہم کرے گا۔ اگر آپ اس ہفتے طویل مدتی سرمایہ کاری کرتے ہیں تو آپ اس سے کافی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، خاص طور پر ہفتے کے وسط میں جب چاند 11ویں گھر سے گزرے گا۔ تاہم آپ کو گھر کے بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کی ضرورت ہوگی۔ اس ہفتے چوتھے گھر میں زحل کے پیچھے ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کے سامنے کئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جب آپ کے خاندان اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ ستون کی طرح کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ وقت آپ کو ضرورت کے وقت دوستوں اور گھر والوں کا ساتھ دے گا۔ دوسری طرف چونکہ چاند شروع میں 10ویں گھر میں تھا، اس لیے آپ کو اپنی حکمت عملیوں کا اثر نو جائزہ لینے اور مطلوبہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ اس دوران آپ کی کوششوں کے مطابق نتائج اور منافع نکلیں گے۔ تاہم ماتوئی کان کشی ہونا آپ کو مطمئن نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ گھر سے دور کسی اچھے یا بڑے کالج میں داخلہ لینے کا سوچ رہے تھے تو اس وقت امکانات کچھ زیادہ ہی سازگار نظر آتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے بہت سے طلباء کو اپنے اساتذہ کی مدد لینے کی ضرورت ہوگی۔ تاہم اس مدت کے دوران کسی بھی وجہ سے شارٹ کٹ لینے سے گریز کریں، بصورت دیگر آپ کو زندگی بھر پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ لبرا اور سرطان کی رقم کی مطابقت بتاتی ہے کہ دونوں نشانیاں دوستانہ اور رومانوی ہیں اور ان میں کافی حد تک مشترک ہے۔ مثال کے طور پر دونوں خاندانی اور مضبوط رومانوی تعلقات پر ایک پریمیم رکھتے ہیں۔ لیبرا دنیا کو اپنی عقل کے ذریعے دیکھتا ہے جبکہ کینسر اسے اپنے حسی پہلو سے دیکھتے ہیں۔ جب جوڑا بنایا جائے تو وہ ایک مثالی تکمیل کرتے ہیں۔ ہوا کا نشان اپنے ساتھی سے سیکھے گا کہ وہ کبھی کبھار اپنا سر بند کر دے اور مسلسل سوچنے کے بجائے خود کو زیادہ محسوس کر سکے، اور دوسری طرف پانی کا عنصر ذہن کو زیادہ کثرت سے شامل کرے گا اور زندگی کے لیے زیادہ ذمہ دارانہ انداز اختیار کرے گا۔ لیبرا اور کینسر کی مطابقت اوسط سے تھوڑی زیادہ ہے اور تیرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامات کو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے اور ایک مثالی تعلق کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ ان کا بقائے باہمی اس حقیقت سے بھی پیچیدہ ہے کہ لیبرا اور کینسر دونوں ہی بنیادی علامات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلسل مختلف تکنیکوں کے ذریعے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نتیجے کے طور پر ان کے درمیان کوئی تنازع نہیں ہوگا جب تک کہ وہ تنازعات اور تضادات کے بغیر بات چیت کرنا نہیں سیکھیں گے۔ دوسری طرف استحکام اور توازن کی ان کی مشترکہ خواہش ان کے درمیان ایک مضبوط رشتہ قائم کر سکتی ہے۔ اس طرح
लिब्रा और कैंसर की मुताबकत का जायचा कोई खास पेशन गोई फराहम नहीं करता है। इस तरह के ताल्लुकात कामयाब और नाकाम दोनों हो सकते हैं। उसका तयन इनफरादी जायचा और मुमकिना शराकतदारों के पैदाइशी नक्शों से किया जाएगा। उनके मुतजाद मिजाज की वजह से मोहब्बत में तला और सरतान की मुताबकत औसत है। कैंसर एक साथी में रूह के साथी की तलाश में है। वो चाहता है कि उसके साथ एक हो और कभी अलग ना हो। अक्ली लिब्रा फिक्री मुताबकत की कदर करता है। उन्हें मुंतखब करदा के साथ जोड़ा बनाने के इम्कान से मुतजस्सिस होना चाहिए। एहसासात दूसरे नंबर पर आते हैं क्योंकि शराकतदारों को किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत होती है जब वो कम हो जाते हैं। लिब्रा कैंसर की लतीफ रूह की तंजीम को समझने से कासिर हैं और हकीकी जज्बात से दोचार हैं। कैंसर बदेही तौर पर इसको समझता है। पहली नजर में अलामात मुतजाद मालूम होते हैं। ये उसूली तौर पर किसी दूसरे जोड़े के लिए दुरुस्त है। वो मोहब्बत और जोश के नतीजे में नाकाबिल यकीन तब्दीलियों से गुजर रहे हैं। ये खास तौर पर कैंसर के लिए सच है जो हकीकत को तसव्वुर करने और खुद को मस्ख करने का शिकार है। शराकतदार एक दूसरे के लिए मिसाली दिखाई देते हैं, बिल्कुल वही जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का इंतजार किया है। ताहम वक्त खत्म हो रहा है, रंग मध्यम होते जा रहे हैं और बाहमी दावे एकतरफा दावों की जगह ले रहे हैं। रिश्ते में लिब्रा के साथ कैंसर की मुताबकत कम हो जाती है। मजीद बरा लिब्रा अपने साथी का दूसरे इम्कानात से मवाजना करना शुरू कर देता है, अपने फैसले में हिचकिचाते हुए कि उसे किसके साथ रहना चाहिए। उन्हें सिर्फ मजबूत बाहमी जज्बात के जरिए ही बचाया जा सकता है। बुर्ज अकरब आपकी रकम के तीसरे घर में चांद की इब्तिदाई जगह की वजह से आपको इब्तिदाई तौर पर सेहत से मुतालिक मुतअद्दिद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत में अपनी आंखों का खास तौर पर ख्याल रखें, कानों और नाक का, क्योंकि आपको इससे मुतालिक इन्फेक्शन होने का खदशा है। इस बात का अंदेशा है कि आपका अल्कोहल या किसी और किस्म की नशा आवर चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 12वें घर पर जोहल की 10वीं नजर की वजह से ये मुमकिन है कि आप नशा की हालत में अपना कुछ कीमती सामान खो बैठें जिसका आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इस हफ्ते कई सैयारे जो आपकी अपनी रकम में हैं आपके खानदान में अमन बरकरार रखने में मुआविन साबित होंगे। इस बहाने अगर पैसे से मुतालिक कुछ परेशानियां होती तो इस पर भी पूरी तरह काबू पाया जा सकता था। आप अपने बहन भाइयों की मदद हासिल करने में कामयाब रहेंगे और उससे आपको परेशानियों से निजात दिलाने में मजीद मदद मिलेगी। इस हफ्ते से यारों का साजगार पहलू आपकी हिमायत में आपके हक में काम करेगा। इसकी वजह से आप अपने करियर में कामयाबी से लुत्फ अंदोज होंगे, कुछ बेमिसाल चैलेंजों और रुकावटों का सामना करेंगे और तरक्की हासिल करेंगे। घर में किसी नापसंदीदा मेहमान की आमद से तलबा का पूरा हफ्ता बेकार गुजरने की तवक्को है। ऐसी सूरत हाल में अगर मुमकिन हो तो किसी दोस्त के घर तालीम हासिल करें, वरना आने वाले इम्तिहान में आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बिच्छू और स्कॉर्पियो की मुताबकत की सूरत में दोनों बिच्छू को अपने रिश्ते में सुकून महसूस करना चाहिए, क्योंकि वो इसी तरह की खुसूसियात, नुक्ता नज़र और दिलचस्पियों का इश्तिराक करे। पानी के उनसर से उनका ताल्लुक उन्हें अंदरूनी सुकून, राजदारी और मकसदियत के गहरे एहसास से नवाजता है। एक तेज धारा अपने रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को बखेरने और अपनी लहरों से हल्का हल्का करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ एक ही रकम के दो नुमाइंदे तेजी से एक दूसरे के लिए वाबस्तगी पैदा करेंगे। उनकी मुमासलत के नतीजे में इम्कान है कि वो एक दूसरे के मुआशरे में बूर हो जाएंगे। यहाँ सूरत हाल को बिच्छू की गैर मुतवक्के और पुरस्रारियत से बचाया जाता है, जो हमेशा उनके शराकतदारों की बाहमी दिलचस्पी को मुतासिर करती है। जब बात स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो की मुताबकत की हो तो स्कॉर्पियो पर फौरी तौर पर दो आसमानी अजसाम की हुक्मरानी होती है, मरीख जंग का देवता और प्लूटो ख्वाहिशात का देवता। इस तरह ये निशान एक मजबूत इरादे वाले फर्द की अलामत है जो हर चीज को भरने और कंट्रोल करने की मुसलसल कोशिश कर रहा है। ये सच है कि वो पर्दे के पीछे से ऐसा करता है, पहलों से क़ियादत करने को तरजीह देता है। स्कॉर्पियो अपने ज़ाहिरी मुज़ाहिर के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि वो अपनी हिफाजत से मुतालिक है। वो सतह पर पुरएतिमाद और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन सख्त चिटिनस्तह के नीचे एक कमज़ोर जज्बाती गाये है जिसकी वो मुसलसल हिफाजत करता है, जिससे वो लोगों पर एतमाद नहीं करता। चूंकि इसका बुनियादी मुहर्रिक हुकूमत करने की ख्वाहिश है, फितरी सवाल यह है कि क्या एक ही तख्त के लिए लड़ने के ख्वाहिशमंद दो अफराद आपस में मिल जाएंगे। पानी के निशानात एक लतीफ़ विजदान के हामिल होते हैं और उसके नतीजे में
ان میں خود کا شدید احساس ہوتا ہے۔ اسکارپیو اور اسکارپیو کے درمیان مطابقت کافی زیادہ ہے، کیونکہ ان کا اپنی رقم کے مطابق اپنے کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ان کے سوچنے کے عمل صوفیانہ ہیں اور وہ اکثر باطنی علم، نجوم اور جادو کے ذریعے باقائے جاتے ہیں۔ وہ دوسروں میں ایمانداری اور کھلے پن کی قدر کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان معیارات پر پورا اترنے میں جلدی نہیں کرتے۔ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے اکثر ہیرا پھیری کا سہارا لیتے ہیں، اور جبکہ اسکارپیوز عام طور پر دوسروں پر تنقید کرنے اور بحث کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، وہ اپنی نظروں میں بھی یاد رکھیں گے ان کی بڑی ہوئی انا اور حد سے زیادہ خود اعتمادی انہیں تعمیری تنقید کو سمجھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ وہ آتو لازم و ملزوم ہم خیال افراد بن جاتے ہیں یا خطرناک دشمن بن جاتے ہیں۔ واقعات کے کورس کا تعین نشانی کے نمائندوں کے پیدائشی چارٹ اور ان کی ذاتی ذائچہ سے ہوتا ہے۔ پہلے ورژن میں یہ ایک شاندار کرشماتی جوڑا ہوگا جو تعریف اور خوف دونوں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک سکورپیو جنگجو ہے اور دو پہلے سے ہی ایک مضبوط مؤثر فوج ہیں جو کچھ بھی کرنے کے قابل ہیں۔ چونکہ قیادت کا مسئلہ ان پر مسلسل چھا جائے گا، اس لیے شراکت داروں کو متفق ہونا پڑے گا۔ دونوں بچھو ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کے بجائے برابری کا اعلان کریں گے، تاہم یہ ممکن ہے اگر وہ اپنی شراکت کی قدر کو پہچانیں، ایک ہی سمت میں دیکھیں اور ایک ہی مقصد کی طرف کام کریں۔ برج قوس، اس ہفتے آپ کی صحت میں بہت سی مثبت تبدیلیاں آپ کو دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مدد دیں گی اور سماجی زندگی میں بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کا حوصلہ اور اعتماد بڑھے گا۔ ساتھ ہی آپ خود کو ہر فیصلہ لینے کے قابل بھی پائیں گے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اس پورے ہفتے اپنے بچے کی تعلیم پر بہت زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ نتیجے کے طور پر آپ کو توقع سے کہیں زیادہ مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص طور پر ہفتے کے وسط میں، کیونکہ اس وقت چاند آپ کی رقم کے نویں گھر میں منتقل ہوگا۔ اس لیے اس معاملے کو اکیلے حل کرنے کے بجائے اپنے ساتھی سے اس بارے میں بات کریں۔ یہ مسائل اس ہفتے دوسرے گھر میں زحل کے ریٹروگریڈ ہونے کی وجہ سے خاندان کے دیگر افراد کے درمیان خاندانی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خاندانی ہم آہنگی بھی بگڑ سکتی ہے۔ دوسرے لوگوں کے جھگڑوں میں الجھنے سے بچنے کے لیے آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس دوران ان کے کاروبار سے دور رہیں۔ کیریئر کے ذائچے کے لحاظ سے آخری سہ ماہی کے دوران جیسے ہی چاند 10ویں گھر میں داخل ہوگا، آپ کی کوششوں اور خیالات کو قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا، جس سے آپ کے کیریئر کو ایک اچھا فروغ ملے گا۔ ایسی حالت میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ ہفتے کا آغاز طلباء کے لیے انتہائی سازگار رہے گا اور آپ آخر تک اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ تاہم 12ویں گھر میں عطارد کی جگہ کی وجہ سے آپ کو ابتدائی طور پر کچھ گھریلو پریشانیوں کے نتیجے میں چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اپنی پڑھائی پر قائم رہنا چاہیے، کیونکہ دونوں جوڑے علم کے حصول کو سراہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے تعلقات میں دلچسپ تصورات لائیں گے۔ انہیں ضرورت سے زیادہ لذتوں کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ ایسی پیٹو پن صرف ان کی توجہ ہٹانے کا کام کرے گی۔ ان کا کرشمہ اور دلکشی انہیں نہ صرف ایک دوسرے کے لیے بلکہ پورے ہجوم کے لیے پسند کرتی ہے۔ سیجیٹیس ایک آگ کا نشان ہے، وہ مسلسل پہنچ رہے ہیں اور ایک ساتھ زندگی کا تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ سفر کی کتابوں میں صرف منزلوں کے بارے میں پڑھنے سے زیادہ سفر کرنا پسند کرتے ہیں۔ سبکدوش ہونے والے اور ملنسار ہوتے ہوئے بہت سے سوچنے سے پہلے بولنے کی غلطی کرتے ہیں، خود کو ایک مشکل سماجی صورتحال میں ڈالتے ہیں۔ یہ دونوں افراد نئی کوششیں کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی ان کو دیکھنے کا عزم نہیں رکھتا۔ دونوں اگلی دلچسپ ترقی کی طرف بڑھنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہیں۔ سیجیٹیس اور سیجیٹیس کی مطابقت کو فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، کیونکہ دونوں متحرک چیئر لیڈرز میں کوئی چیز مشترک نہیں ہے۔ دو آگ جو ایک میں مل جاتی ہیں تاثرات اور احساسات کی فراوانی فراہم کرتی ہیں۔ وہ مسلسل نئے آئیڈیاز لے کر آ رہے ہیں اور جوش کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہیں۔ دونوں کو آرام کی ضرورت ہے اور وہ جسمانی لذت کے لیے پیٹو ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کے اتحاد سے کھانے سے لے کر الکحل تک متعدد قسم کے انحصار پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پہلے یہ بیان کیا گیا تھا کہ دکھ کی ذمہ داری ناپسندیدہ تھی۔ یہ حقیقت انہیں مشکل پیش کرے گی کیونکہ گائیڈ جوڑی میں ہونا ضروری ہے۔ اس طرح یہ فائدہ مند ہوگا اگر ان میں سے کوئی ایک عمر سماجی حیثیت میں بڑا ہو، زندگی کے تجربے میں زیادہ سمجھدار ہو
اور دوسروں کے لیے ایک سرپرست کے طور پر کام کرتا ہو۔ چونکہ وہ نرم مزاج ہوتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ رنجشیں کیسے رکھیں، مشتری کے نمائندے فوری اور بغیر درد کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ کسی بھی صورتحال میں ان میں سے کوئی ایک غیر ارادی جھگڑے کے نتیجے میں رشتہ منقطع کیے بغیر صلح کر لے گا۔ دخ ایک تبدیلی کی علامت ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بدلتے ہوئے حالات اور حالات کے مطابق موافق ہے۔ یہ فائدہ مند اور معمولی دونوں ہے۔ ایک اتحاد میں جب شراکت داروں کو ایک دوسرے سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی باہمی وابستگی نہیں ہوتی ہے۔ مؤخر الذکر اشارہ کرتا ہے کہ ٹینڈم جذباتی طور پر غیر منسلک ہے اور اس طرح کسی بھی وقت ٹوٹنے کا خطرہ ہے۔ برج جدی زحل اس ہفتے بھر آپ کی آزمائش کرتا رہے گا، جبکہ آپ کی اپنی رقم کے نشان میں آپ کے پہلے گھر میں رہیں گے۔ ایسی صورت میں پینے سے پرہیز کرنا آپ کی صحت کے لیے بہترین رہے گا۔ دوسری صورت میں یہ آپ کی نیند میں مداخلت کرے گا، آپ کو گہری نیند لینے سے بھی روکے گا۔ تاہم جب چاند ہفتے کے وسط میں نویں گھر میں داخل ہوتا ہے تو آپ اچانک اپنے آپ کو ایک مشکل حالات میں پا سکتے ہیں، کیونکہ اے ٹی ایم سے رقم نکالنا ممکن ہے، پھر بھی آپ کا بٹوا رقم مختلف وجوہات کی بنا پر گم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ایسی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رقم کے 11ویں گھر میں بہت سے مبارک سیاروں کے امتزاج کی وجہ سے خاندان میں نئے مہمان کی آمد کا امکان ہے، جو خوشی اور خوشی کے لمحات لے کر آئے گا۔ اس سے گھر میں نت نئے پکوانوں کے ساتھ تجربات کرنے کے کچھ پرلطف لمحات آئیں گے، اور ساتھ ہی طویل عرصے کے بعد آپ کو پورے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزارنے کا موقع ملے گا۔ اس ہفتے کچھ کاروباری لوگ دوستوں اور قریبی لوگوں کی مدد سے اچھی سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، تاہم آپ کو کوئی بھی سرمایہ کاری کرنے سے پہلے سب کچھ جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اگر ضرورت ہو تو آپ کسی ماہر یا کسی بزرگ کی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کی رقم کے نشان والے اس ہفتے تعلیم کے ساتھ اپنے تمام مسائل حل کر سکیں گے، کیونکہ اس ہفتے مرکری آپ کی نشانی کے 11ویں گھر میں ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ تجدید اور تناؤ سے پاک محسوس کریں گے۔ ایسی صورتحال میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ جسمانی سرگرمیوں کو بھی کچھ وقت دینے کی کوشش کریں۔ مکر پر زحل کا راج ہے، جو کہ بکری میں سماجی حیثیت اور با اختیار ہونے کی خواہش پیدا کرنے کا ذمہ دار سیارہ ہے۔ جب دو کیریئر کے ذہن رکھنے والے مل کر ملتے ہیں تو وہ اچھی طرح بات چیت کر سکتے ہیں اور ایک ساتھ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ محبت کرنے کی صلاحیت کے باوجود انہیں جذباتی طور پر آپس میں جوڑنا مشکل لگتا ہے۔ مکر زمین کی علامت ہے اور یہ مقامی لوگ مادی اشیاء میں دلچسپی رکھتے ہیں جو بلند سماجی حیثیت کو پیش کرتے ہیں۔ وہ کامیاب ہیں اور اپنی خواہش کے حصول کے لیے سخت محنت کرنے میں یقین رکھتے ہیں۔ وہ اپنی محنت کا پھل دکھانے سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ ذمہ داریوں میں ترقی کرتے ہیں اور نیرس سرگرمیاں ان کے روزمرہ کے معمولات کا ایک حصہ ہیں، اور اس وجہ سے دو مکر پارٹنرز کو کچھ تفریحی سرگرمیاں تلاش کرنی ہوں گی جن سے وہ اپنے دنیاوی نظام اوقات سے بچنے کے لیے ایک ساتھ لطف اندوز ہو سکیں۔ کیپرینس کارڈنل علامات ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ نئی چیزیں شروع کرنا پسند کرتے ہیں اور انہیں آخر تک جاری رکھتے ہیں۔ ایک ساتھ یہ جوڑا اپنا وقت اور پیسہ عملی ایپلیکیشنز پر خرچ کرنا چاہیں گے اور ٹھوس نتائج حاصل کرنا چاہیں گے۔ وہ اچھی طرح سے مربوط، منظم، مقصد پر مبنی ہیں اور ایک ساتھ مل کر ایک مضبوط ٹیم بناتے ہیں۔ ایک ٹیم میں دو بکریوں کا مطلب توانائی، عزائم اور استقامت دگنا ہے۔ وہ دونوں ورکاہولک ہیں اور کوئی بھی چیز انہیں عظیم ترین اہداف کے حصول سے نہیں روکتی۔ تاہم اگر کبھی بھی دو بکریوں کے سینگ بند ہو جائیں تو یہ دوسرے ساتھی کارکنوں کے لیے ایک غیر آرام دہ ماحول پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ دو بکریوں کے درمیان جھگڑے کو ہلکے سے نہیں لیا جانا چاہیے۔ وہ طاقت اور اختیار کی جنگ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوگی، لیکن اگر وہ اپنے کاموں کو اچھی طرح سے تقسیم کرتے ہیں اور مناسب چینلز کے ذریعے بات چیت کرتے ہیں تو یہ دونوں ایک ایسی خوابوں کی ٹیم بنائیں گے جس سے ہر کوئی رشک کرے گا۔ مکر کے باشندے جب عوامی محبت کے اظہار کی بات کرتے ہیں تو وہ بے چین ہوتے ہیں اور وہ اتنے پر اعتماد نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پیار کا اظہار کر سکیں۔ تو نجی میں کچلنا، لہذا جب یہ دونوں محبت میں پڑ جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے سے اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ کسی دوست کی طرف سے تھوڑا سا دھکا حوصلہ افزائی کے چند الفاظ چال کر سکتے ہیں۔ جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو باہمی احترام میں شریک ہوتے ہیں، تاہم
ایک رشتہ صرف احترام سے زیادہ کی ضرورت ہے۔ ان دونوں میں جذبات کے اظہار اور بات چیت کی کمی ہے، جو وقت کے ساتھ ساتھ دیگر پیچیدگیوں کے ساتھ عدم اعتماد کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اکثر یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں کسی بات چیت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے صرف ایک نظر ڈالنا پڑتا ہے کہ ان کا ساتھی کیا چاہتا ہے، کم از کم وہ یہی سوچتے ہیں۔ لیکن اگر وہ بات چیت کرنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ ایک پوری نئی دنیا دریافت کر سکتے ہیں جو ان کے دریافت کرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ برج دلو، اس ہفتے کے آغاز میں چاند آپ کی بیماری چھٹے گھر میں ہوگا۔ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو بڑھانے کے لیے آپ کو اس صورتحال میں یوگا اور مراقبہ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر ضرورت ہو تو آپ ماہر کی مدد بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ وقت آپ کی صحت کے لیے اچھا رہے گا، لیکن اس وقت کو سونے میں ضائع کرنے کے بجائے اس کا بہترین فائدہ اٹھائیں۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ معاشی پہلوؤں کے لحاظ سے بہت اچھا گزرنے والا ہے۔ 12ویں گھر سے زحل کی آمد و رفت آپ کو اس دوران آپ کے مالی حالات کو بہتر اور مستحکم کرنے کے بے شمار مواقع فراہم کرے گی۔ اس لیے مناسب حکمت عملی اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایسے مواقع کو استعمال کرنے کی کوشش کریں تاکہ مستقبل میں اگر آپ کو اچانک مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو اپنے گھر کے بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، چاہے اس کے لیے آپ کو کچھ خاص کرنا پڑے، کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ ان کے دماغ میں چل رہی باتوں کو سمجھ سکیں گے اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنا سکیں گے۔ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ گہرے لمحات گزارنے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ آپ اس ہفتے کام کے لیے تحریک اور توانائی کی کمی محسوس کریں گے، کیونکہ مریخ آپ کے چوتھے گھر میں ہے۔ آپ کی پوری توجہ قوم کے گھر پر مرکوز ہے، یہ آپ کے کیریئر کو متاثر کرے گا۔ ایسی صورتحال میں آپ اپنی کھوئی ہوئی توانائی اور جوش کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں یا اپنی پسندیدہ موسیقی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی بھی داخلہ امتحان کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ہفتے پہلے کی نسبت زیادہ احتیاط سے مطالعہ کریں۔ تاہم اس دوران آپ کو پڑھائی کے درمیان اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ بصورت دیگر، خراب صحت آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ مرکری اور مریخ اس پورے ہفتے میں سمسپتک یوگا بنائیں گے۔ کوبب اور کوب کی مطابقت انسانیت کے زیادہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے بارے میں ہوگی۔ کوبب لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی تبدیلی پر غور کرنا پسند کرتا ہے۔ یہ جوڑی اتنی اچھی طرح سے ملتی ہے کہ آس پاس کے لوگ حسد میں ڈوب جاتے ہیں۔ ان کی بہت سی مشترکہ دلچسپیاں ہیں، جیسے ترقی پسند اور جدید خیالات پر گفتگو کرنا اور موجودہ واقعات کی پیروی کرنا۔ کوبب سیاروں زحل اور یورینس کے تحت آتا ہے۔ یورینس نئے خیالات کو کنٹرول کرتا ہے، جو ایکورس کی عقل کو بہت سنکی اور انتہا پسند بناتا ہے۔ زحل پانی بردار کو ذمہ داری، کام کی اخلاقیات اور استقامت دیتا ہے۔ یہ خصوصیات اس مطابقت کو انتہائی قابل احترام اور نتیجہ خیز بناتی ہے۔ ایکویریس ایک ہوا کا نشان ہے، اس لیے وہ اپنی فکری صلاحیتوں کے ساتھ مسائل کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان پر سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ یہ کوبب اور کوبب کی مطابقت کو خود اعتمادی اور خود اعتمادی بھی بناتا ہے۔ ان کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن جذباتی قربت پیدا کرنا مشکل ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جذباتی طور پر الگ ہو سکتے ہیں۔ کوبب ایک مقررہ نشانی ہے، یہ اس میچ کو خوفناک طور پر ضدی لیکن انتہائی نتیجہ خیز بنا دیتا ہے۔ وہ دونوں تخلیقی خیالات کے ساتھ آتے ہیں اور مشترکہ مقصد میں اپنے ساتھی کے تعاون کا احترام کریں گے۔ بعض اوقات یہ دونوں مضبوط آرا کی وجہ سے جھگڑے میں پڑ سکتے ہیں، لیکن وہ ان معمولی مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ایکویریس اور ایکویریس کی مطابقت کی بہترین خصوصیت زندگی کے مختلف شعبوں کی وجہ سے نئے خیالات کو میز پر لانے کی صلاحیت ہے۔ افراد اور بصیرت کے حامل افراد کے طور پر یہ جوڑی روشن اختراعات اور ثقافتی اصلاحات کے لیے پہل کرتی ہے۔ ایکورس اور ایکورس کاروباری مطابقت اپنے کاروبار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلی لانے کے بارے میں ہے۔ وہ محنتی ہیں اور دباؤ میں بہترین کام کرتے ہیں۔ وہ اچھے ساتھی بنائیں گے جو کام کے بعد موجودہ واقعات اور ترقی پسند خیالات پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بھی آتے ہیں۔ وہ جدید منصوبوں سے بھرے ہوں گے اور ایک دوسرے کو اپنے خیالات کے ساتھ آزادانہ گھومنے پھرنے کی جگہ دیں گے۔ ان کی لگن اور کام کی اخلاقیات دوسرے ساتھی کارکنوں کو بھی متحرک کرے گی اور انہیں اپنا بہترین کام کرنے کی ترغیب دے گی۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کوب کے باشندے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو ترقی کی ہوس نہیں رکھتے۔ ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے
لیکن مقابلہ صحت مند ہوگا۔ یہ خواب دیکھنے والے اپنے کاروبار کو مزید بلندیوں تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سماجی جانور ہیں اور کسی بھی گفتگو میں آسانی سے پھسل جاتے ہیں۔ یہ ان کے کاروبار کے لیے نئے ساتھیوں کے ساتھ مربوط اور تعاون کرتے ہوئے انہیں اوپری ہاتھ دیتا ہے، جبکہ ایک کوبب نئے اتحادیوں کو دلکش بنانے کے لیے کافی اچھا ہے، لیکن دو حیرت انگیز کام کریں گے۔ لہذا کوبب اور کوبب کاروباری مطابقت کامیابی کا پابند ہے۔ برج حوت، ڈاکٹر کی مستعدی اور آپ کے خاندان کی توجہ کی وجہ سے اگر آپ کسی سنگین بیماری سے نمٹ رہے تھے تو اس ہفتے کے آخر تک آپ کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے نتیجے میں آپ اپنی بیماری سے مستقل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے کا سورج نویں گھر میں اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ آپ کے نشان کے تحت پیدا ہونے والوں کو درپیش تمام مالی مسائل پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس وقت کے دوران پیسہ حاصل کرنے کے لیے سازگار یوگا کی تشکیل ہوگی اور اس سے انہیں اپنے منفی حالات سے باہر آنے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے تیسرے گھر میں مریخ کی موجودگی کی وجہ سے آپ کو اپنے والد یا بڑے بھائی کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے کئی مواقع ملیں گے۔ اس دوران آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ ان کا احترام کریں اور خاندانی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ان کے مشوروں پر عمل کریں۔ اس ہفتے 11ویں گھر میں زحل کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ آپ اپنے خاندان اور ملازمت کے درمیان مناسب توازن برقرار رکھ سکیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے دفتر میں آپ کی ترقی کے پیچھے آپ کے خاندان کی حمایت ہے، لہٰذا آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے تجربات ان کے ساتھ شیئر کریں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ اس ہفتے کا دورانیہ آپ کی رقم کے لوگوں کے لیے تعلیم سے متعلق معاملات میں اچھے نتائج لائے گا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے آپ کو اپنے کمفرٹ زون میں اس طرح محدود رکھیں گے کہ چھوٹے چیلنجوں کا سامنا بھی ایک بڑی چیز کے طور پر دیکھا جائے گا۔ لہٰذا آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی تعلیم پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کریں، جبکہ جلد از جلد کمفرٹ زون سے باہر نکل جائیں۔ وہ ایک گہرا روحانی تعلق اور ایک بھرپور جذباتی بندھن کا اشتراک کریں گے۔ وہ دونوں اپنے ساتھی کو سب سے زیادہ حیرت انگیز شخص پائیں گے اور اپنے رشتے کو بہترین سمجھیں گے۔ وہ دونوں یکساں طور پر پائسیز اور پائسیز کی مطابقت کو کام کرنے کا عہد کریں گے۔ دونوں نشانیوں پر مشتری اور نیپچون کی حکمرانی ہے، لہٰذا وہ ایک فلسفیانہ نقطہ نظر کا اشتراک کریں گے۔ نیپچون دونوں اطراف سے اس بندھن میں تجریدی خیالات، اسرار اور تخیل لائے گا۔ میش پانی کی علامت ہے، دونوں پارٹنرز خوشی سے اپنے ساتھی کی ضروریات کو اپنے سے پہلے پورا کریں گے۔ مینس ایک تغیر پذیر نشانی ہے، وہ شاذ و نادر ہی کسی چیز کے بارے میں بحث کریں گے، اور اگر وہ کرتے بھی ہیں تو وہ اسے جلدی حل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو آسانی سے معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے ہر شعبے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، وہ جسمانی اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کی طرف راغب ہوں گے۔ میش اور میش کی مطابقت کا بہترین پہلو وہ آسانی ہے جس کے ساتھ یہ دونوں مل جاتے ہیں۔ وہ فوری طور پر کلک کرتے ہیں اور گہرا کنیکشن تیار کرتے ہیں۔ یہ جوڑا عام طور پر بہت طویل سفر طے کرتا ہے۔ میش اور میش کاروباری مطابقت دو جذباتی اور حساس شراکت داروں کا انضمام ہوگی۔ ان کے درمیان گہرے جذباتی تعلقات ہوں گے، بہترین مواصلت اور روحانی تفہیم ہوگی۔ وہ میش اور میش کاروباری مطابقت کو ایک مثالی اتحاد بنانے کے لیے سخت محنت کریں گے۔ واٹر بیئرر کی قبولیت اور غیر فعال ہونا اسے ایک ہموار ایسوسی ایشن بنا دے گا۔ تاہم پائسیز غلط ہے اور آسانی سے منفی ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ وہ اپنے لیے حد مقرر کرنے میں ناکام ہو سکتے ہیں اور انتہائی حساس ہو سکتے ہیں۔ وہ تصادم سے نفرت کرتے ہیں جو میش اور میش کاروباری مطابقت میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے۔ اس بندھن کا سب سے اچھا پہلو یہ ہے کہ وہ آسانی سے ایک ساتھ بہتے ہیں اور ایک پرامن اتحاد بناتے ہیں۔ وہ ٹیم کے ہر منصوبے پر ہم آہنگی کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ ان کی محبت کی کہانی ایک پریوں کی طرح ہوگی جس میں فکری اور جذباتی تعلق کا کامل توازن ہوگا۔ انہیں کسی اور علامت کے ساتھ اس بانڈ کو حاصل کرنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کریں گے۔ دونوں طرف سے جذبات میں اتار چڑھاؤ آئے گا، لیکن انہیں پتہ چل جائے گا کہ کب فاصلہ برقرار رکھنا ہے یا قریب آنا
اور اس سے انہیں ایک پرجوش تعلق برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ ان کی خوابیدہ فطرت میش اور میش میں ایک حامی ہوگی اور میثاق محبت کی مطابقت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس ایک ساتھی ہوگا جس کے ساتھ وہ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو بڑے خواب دیکھنے اور اپنے خوابوں کو حاصل کرنے کی ترغیب دیں گے۔ اس ہفتے کا مبارک صدقہ غریب مستحق میں سفید رنگ کا راشن جیسے چینی، آٹا، چاول تقسیم کرنا ہے، اور مبارک وظیفہ آکفیو آغنیو 313 مرتبہ پڑھنا اول آخر درود شریف کے ساتھ مبارک ہے۔